وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا بدماش تھا، دہریہ تھا، جو خدا کو مانتا نہیں تھا، اور اتنا کتا تھا، بھونکنے کا اتنا کتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو کر نہیں سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کتے کو کسی مجلس میں لاؤ، تم لوگ جمع ہو جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ دن کا 10 بجے مقرر ہو گیا، دن کو پوری دنیا جمع ہو جائے، ایک طالب علم وہ اس بغیرت سے مناظرہ کرے گا، اس سے مقابلہ کرے گا۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 10 بجے کا ٹائم مقرر تھا، امام ابو حنیفہ 11-12 بجے پہنچے، 10 بجے نہیں پہنچ سکے۔ تو اس دہریے نے کہا جو خدا کا منکر ہے، کہنے لگے کہ تو میرے ساتھ کیا بزدل، تو نے دیر کیوں کیا، ڈرپوک، تو نے دیر کیوں کیا، تیرے اندر طاقت نہیں تھی، ہمیں انتظار میں اس طریقے پر کھڑا کر کے بٹھا کر کے ہمیں رکھ دیا، تیرے اندر طاقت نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا طاقت بہت ہے، تیرے باپ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نکلا تھا ادھر سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے گھر سے میں نکلا تھا، آ کر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا آ جاتا ہے، اور اس دریا کو پار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ کوئی کشتی نہیں ملی۔ اچانک ایک کشتی آ گئی اور اس میں کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی ملہ اور نہ خدا کشتی بان چلانے والا نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود آ گئی اور آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے بس وہاں پر کھڑی ہو گئی، میں اس میں بیٹھ گیا، وہ کشتی چلتے چلتے کنارے پر لگ کر کے پھر مجھے اس نے آپ کے پاس پہنچا دیا۔ کہنے لگے کہ میں سمجھنا تھا مقابلہ میرا کسی سمجھدار سے ہوگا، تو ہے دنیا کا پاگل۔ کشتی خود چلے، لکڑیاں الگ الگ تھی، وہ لکڑیاں خود بخود آ کر کشتی بن گئی، پھر وہ کشتی بغیر نہ خدا کی چلی۔ مجھے ابو حنیفہ کو لے کر کہنے لگے کشتی ایسے بغیر کاریگر کے کیسے بن سکتی ہے، کشتی بغیر نہ خدا کے کس طرح چل سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کوئی کشتی بن نہیں سکتی، لکڑیاں پٹے آ کر کے تختے آپس میں مل جائے کشتی بن جائے، اور کشتی خود بخود چلے نہیں ہو سکتا؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا جب کشتی خود نہیں بن سکتی، تختے خود آ کر کے کشتی نہیں بن سکتے، تو یہ آسمان و زمین خود کیسے بن گئے؟ تمہارے باپ نے بنائے؟ تم جس خدا کو مانتے نہیں ہو تو بولو۔ پھر یہ آسمان و زمین، 7 آسمان 7 زمین، یہ سمندر، یہ دریائیں، یہ درخت، یہ حجر و شجر، یہ کائنات کے اندر اربوں خربوں کی تعداد میں مخلوقات، یہ خود بخود آٹومیٹک کیسے بن گئے؟ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا کہ مردار موٹا مردار ہو گیا، پٹے اور تختے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا آسمان و زمین خود بخود کیسے بن گئے؟ تم تو دہریہ کہتے ہو کہ یہ خود بخود بنا، اور کشتی خود چل نہیں سکتی بغیر کشتی بان کے، نہ خدا کے اور ملاح کے اور ڈرائیور کے، بغیر کشتی چل نہیں سکتی۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ آسمان و زمین، یہ سورج اور چاند، یہ خود بخود کیسے چلتے؟ پتلون خراب کیا ہوگا، ہوا اس کی ٹائر کی نکل گئی، پنچر تو ہو گیا وہ۔ پھر کہنے لگے آپ کا خدا اس وقت آج کل کیا کر رہا ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے تو بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے طالب علم کو 2 منٹ میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے، میں بھی اسی کرسی پر بیٹھ جاؤں، آپ کو پھر مسئلہ سمجھا دوں گا۔ وہ نیچے آ گیا موٹو بے غیرت، وہ آ گیا نیچے، حضرت اوپر بیٹھ گئے۔ کہنے لگا اب بولو۔ کہا تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا؟ کہا یہی کر رہا، تیرے جیسے کو ذلیل کر کے نیچے بچھایا، مجھے اوپر بٹھائے، یہی کر رہا ہے میرا خدا، یہی کر رہا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ کہا کہ تیرا خدا ہے کہاں؟ تو دودھ منگایا، فرمایا اس دودھ میں گھی ہے، اس دودھ میں مکھن ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ اس میں گھی ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ مکھن گھی اس کے کس حصے میں؟ کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ فرمایا پوری کائنات میں اللہ داخل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت پوری کائنات میں ہے، جیسے اس پورے دودھ کے اندر گھی اور مکھن اس میں موجود ہے۔ میرے رب کی قدرت اس طریقے پر ہر چیز کی شامل حال ہے۔ اللہ کی قدرت کے بغیر کوئی پتا وہ ہل بھی نہیں سکتا، حرکت بھی نہیں کر سکتا، کوئی پتا بن نہیں سکتا، کوئی پودا اگ بھی نہیں سکتا زمین سے۔ یہ سب کچھ اگانے والے، سبزیوں کو، ترکاریوں کو، پھلوں کو، یہ سب کچھ چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ فرمایا سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے، چاند جس وقت نمودار ہوتا ہے، اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہر طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ فرمایا میرے رب ہر طرف اس کے رخ ہے۔
یہ مخلوق کا جب یہ حال ہے، مخلوق کی روشنی جب سب کو یہ ہے کہ پوری زمین کو حاوی ہوتی ہے، تو اس طریقے اور میرے رب کی قدرت تو مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہی معبود ہے، آپ عابد ہے، وہی رازق ہے، آپ مرزوق ہے، وہی مسجود ہے، آپ ساجد ہے، کوئی بھی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، خود مشاہدہ کر کے دیکھ لو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی پیدا کرنے میں، آسمان و زمین کی پیدا کرنے میں بھی اللہ کی قدرت کو دیکھو، اتنے بڑے آسمان، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آپ بھی دیکھ رہے کہ کوئی پلر ملر نہیں، یہ ہماری مسجد دیکھو، یوا دوا درے سلور، یہاں بھی پلر، اب اس کے اوپر بنا رہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پلر، ایک چھوٹی سی چھت یہ بنا نہیں سکتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کاریگر ہمارے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے، محمود بھائی بھی بیٹھا ہوا، کہو کہ اتنی چھت بناؤ، پورے کراچی پر ایسا چھت قائم کر دو کہ جس کے نیچے کوئی پلر نہ ہو، زور لگاؤ تم کشمیری ہو، اتنے بڑے آسمان بغیر پلروں کے اس نے کس طریقہ پر زمین کو، خلق السماوات والارض، زمین بھی اس نے پیدا کر دیا، زمین حرکت بھی نہیں کر رہی ہے، زمین کے نیچے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پانی ہے، پھر بھی زمین حرکت نہیں کر رہی، پہاڑوں کو اس میں میخ کے طور پر اور پلر کے طور پر ان کو گاڑ دیا، زمین کس طرح اس نے بنایا، درخت اس نے کس طرح بنایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف کے آمد رات کو، رات ہے پھر چلی گئی تو دن آ گیا، یہ ایک دوسرے کے، خلق اللیل جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر، ابن عباس فرماتے ہیں رات دن ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، اگر رات کی تہجد آپ سے رہ گئی، نوافل آپ سے رہ گئے، تو دن میں شرمندہ ہو کر کے تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ لو، اللہ اس کو تہجد کے طور پر قبول کرے گا، دن رات کا خلیفہ ہے۔ پھر ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، رات اگر ہمیشہ راتیں رہی، سردی کی راتیں رہیں تو ٹھٹر جاؤ، تمہاری سبزیاں تم خود برف بن جاؤ انشاءاللہ، لیکن دن میں آ کر کے رات کی جو سردی لگتی ہے تو دن آ کر کے پھر یہ ہے کہ اس سردی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو پھل ہے یہ سارے کے سارے یہ دن سے اللہ آپ کا بھلا کرے دھوپ سے یہ پکتے ہیں، ذائقہ ان میں تاروں سے آتا ہے، ذائقہ ان میں تاروں سے آ جاتا ہے، پکتے ہیں دھوپ سے، سورج سے، ذائقہ تاروں سے آتا ہے، اور اللہ کا رنگ ان میں چاند سے آتا ہے، سب کو سبحان اللہ۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، رہتے ہیں دریا کے پاس، آپ بھی حیران ہوں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جب چاند آتا ہے دریا کی کیفیت اور ہوتی ہے، چاند دوسرے تیسرے چوتھے دن میں بڑھتا ہے، دریا بھی بڑھتا ہے، چاند جیسے مست ہوتا ہے دریا بھی مست ہوتا ہے، چاند کہاں دریا سمندر کہاں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔